السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ یہ عُدْوَانًا سرکشی وظلمًا اور ظلم سے فَسَوْفَ پس ان قریب نُصْلِيهِ اس کو ڈالیں گے نارن آگ میں وَكَانَ اور ہے ذَلِكَ یہ عَلَى اللَّهِ اللہ پر یسیرا آسان۔ اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسے کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ کا اشارہ قتل نفس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی طرف بھی، اور سورت کی ابتدا سے یہاں تک جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں ان سب کی طرف بھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ انداز بیان ڈانٹنے میں مبالغے پر دلالت کر رہا ہے۔ موزم ہے یعنی مغرور نہ ہوں کہ ہم مسلمان دوزخ میں کیوں کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے۔ ان تجتنبوا اگر تم بچتے رہو کبائر بہت بڑے گناہ سے، ما تنہون جو منع کیے گئے ہیں، اس سے نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے مدخلاً مقام کریما عزت والا۔ اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر یعنی کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہوئی ہو، یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یا شریعت میں ان پر حد مقرر کی گئی ہو، اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو اور ان پر وعید وارد نہ ہوئی ہو۔ نکفر عنکم سیئاتکم یعنی اگر تم کبائر سے یعنی بہت بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ بعض روایات میں کبائر کا شمار بھی آیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، جوا، شراب نوشی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا وغیرہ، مگر ان کی کوئی تحدید نہیں ہے، یہ 7 سے 70 بلکہ 700 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں کبیرہ گناہوں کو جمع بھی کیا ہے جن کا ذکر قرآن یا حدیث میں آیا ہے، جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی الکبائر اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ہے۔ مزید دیکھیے سورہ نجم کی آیت نمبر 32۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا اور نہ آرزو کرو ما فضل اللہ جو بڑائی دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعد بعض پر للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا یعنی اعمال کیے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ اور سوال کرو یعنی مانگو اللہ تعالیٰ سے، من فضلہ اس کا فضل، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکلی ہر شیء چیز پر علیما جاننے والا۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ یعنی یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا مال مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر یہ بھی ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے تو حسد ہے جس کی بہت مذمت آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا نصف حصہ ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ مسند احمد جلد نمبر 7 حدیث نمبر 3322، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے، لہذا تم بجائے حسد کے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہا کرو۔